السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد عمران گوندر۔ آج کل جو دان کا سٹیٹس چل رہا ہے، کچھ گوب کی حالت کے نزدیک ہیں، کچھ گوب کی حالت میں ہیں، کئیوں نے سٹے نکال لیے ہیں اور ان کے پولینیشن کا عمل جاری ہے۔ تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس وجہ سے پولینیشن کے عمل میں رکاوٹ آتی ہے اور ہمارے دان کے سٹے میں پھوک بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری فصل کی ایوریج کم ہو جاتی ہے۔ اوپر سے آپ کو چھلکا نظر آئے گا لیکن دبانے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر اس کے دانہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بڑی جلدی اس کو سمجھ جائیں گے۔ پہلی جو وجہ ہے پولینیشن کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی، وہ ہے ٹمپریچر۔ اگر ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی پولینیشن کے عمل میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ جو نر والا حصہ ہوتا ہے وہ یا ڈیڈ ہو جاتا ہے یا پھر وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ پولینیشن کے عمل کو سر انجام نہیں کر سکتا۔ تو ٹمپریچر جو آئیڈیل ہے دھان کی فصل کے پولینیشن کے لیے وہ تقریباً 25 سے لے کر 35 تک ہے۔ تو یہ سارا قدرت کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ٹمپریچر زیادہ رکھتا ہے کم رکھتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم جو کوشش کر سکتے ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جس طرح پنجابی میں میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا وہ لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہم جو ہیں ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ ٹمپریچر کو کم سے کم کیا جائے، یہ 35 سے 36 سے اوپر نہ جائے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم نے فصل کو پانی لگانا ہے۔ جب یہ گوب کی حالت میں ہو اس وقت ہم نے ایک بھی پانی اس کا مس نہیں کرنا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی پہلے خرچہ کر چکے ہیں، اس کے اوپر کھادوں کا کر چکے ہیں، لگانے کا خرچہ کر چکے ہیں، لیکن جب ایک آپ غفلت کریں گے، ایک پانی اس کو کم لگائیں گے گوب کی حالت میں، تو آپ کو اس کے بدلے میں کتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گوب کی حالت کے نزدیک، گوب کی حالت میں اور گوب کی حالت کے بعد یہ اپنے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر پہلے پانی کی کمی آ بھی جائے تو وہ چل جاتا ہے، لیکن اس دوران آپ نے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ سمپل سی مثال لے لیں، اگر آپ چھت پہ کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ دھوپ میں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ پانی پیتے رہتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک گرمی کم لگے گی۔ تو یہی ہماری فصل کا سین ہے، جب اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اس کے پتوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اسٹیم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تنے میں، تو اس وجہ سے اس پہ گرمی کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے پانی کی کمی بالکل نہیں اس کو آنے دینی۔ گوب کی حالت سے کچھ دن پہلے، گوب کی حالت میں، اور جب اس کا سٹا نکلتا ہے، پولینیشن کا عمل ہوتا ہے، اس دوران اگلا ہم کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ ہے پوٹاش۔ اچھا، پوٹاش کے بارے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوٹاش جو ہے وہ صرف اور صرف یہ پھل کے لیے ہے، اس کا اور کچھ رول نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر سمجھاتا چلوں، پوٹاش کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے، جو مین پرپز اس کا ہوتا ہے پودے کے لیے، یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے گرم یا سرد جس طرح کا بھی ہوتا ہے، اس سے پودے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پودے میں اتنی قوت مدافعت لے کے آتا ہے کہ وہ سامنا کر سکتا ہے گرمی کا بھی اور سردی کا بھی کافی حد تک۔ تو اگر پوٹاش آپ اپنے پودے کو دیتے ہیں، فلڈ کرتے ہیں یا اس کا سپرے کرتے ہیں، اس سے بھی کافی حد تک یہ گرمی کے انوائرمنٹ کو یا سردی کو وہ کافی حد تک برداشت کر جائے گا، چاہے کوئی بھی آپ کا پودا ہے۔ تو پوٹاش اس لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ کسان بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ پوٹاش صرف اور صرف اس چیز کے لیے ہوتی ہے جو پھلدار ہوتی ہے۔ آپ چارے کو بھی اگر پوٹاش ڈال کر دیکھیں گے تو آپ کو واضح اس کا فرق نظر آئے گا، کچھ حصے کو ڈالیں، کچھ حصے کو نہ ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کافی مہنگی ہوتی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پوٹاش اگر آپ دیتے ہیں دھان کی فصل کو گوب کی حالت میں یا گوب کی حالت سے پہلے، اس وقت اگر آپ پوٹاش دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے پودے میں قوت مدافعت انکریز ہوگی، اس کو انوائرمنٹ جو ہے گرمی ہے یا سردی ہے اس کے ساتھ وہ اچھے سے سامنا کر جائے گا۔ جب وہ اس میں طاقت ہوگی، وہ کمزور نہیں ہوگا، اس سے اس کا جو پولینیشن کا عمل ہے وہ بھی اچھے سے ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہوگی، پانی بھی ہو گیا، پوٹاش بھی ہوگی، اس کے ساتھ آگے آ جاتا ہے بوران۔ بوران کا اپنے سپرے لازمی کرنا ہے، جتنی ضروری پوٹاش ہے اتنا ضروری ہے آپ نے بوران کو رکھنا ہے۔ بوران کا اگر آپ سپرے کرتے ہیں گوب کی حالت سے پہلے یا گوب کی حالت میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے پولینیشن کے عمل کو فاسٹ کر دیتا ہے۔ جو نر والا سین ہوتا ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، اس کو اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ گرمی کے ساتھ لڑ سکے اور وہ اپنے عمل کو جاری رکھے۔ اچھا، یہ چیزیں کچھ ہو گئی۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے سٹے میں پھوک آ جاتی ہے، وہ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ میں نے اتنی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے، چاہے وہ گندم کی ہو، دھان کی ہو، کسی بھی ورائٹی کی ویڈیو ہو یا کسی بھی فصل کی ویڈیو، میں نے کافی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ نے جب یہ سٹے نکال رہی ہو کوئی بھی فصل، اس وقت آپ نے نہ تو اس کے اوپر کوئی سپرے کرنا ہے، نہ کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی چھٹا کرنا ہے، اس وقت آپ نے اس کی فل احتیاط کرنی ہے۔ جب یہ سٹا نکلتا ہے اس کے اوپر وائٹ بور سا لگا ہوتا ہے،
اس کو آپ نے زمین پہ نہیں گرنے دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب وہ سٹے نکل آتے ہیں اس وقت ہم سپرے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ دانے کی برائی ہوگی، اب یہ دانہ موٹا ہوگا اور ہیلدی ہوگا۔ یہ ہمارا 100% غلط کام ہوتا ہے۔ ہم ساری خوراک بھی دے دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی غفلت کر کے ہم اپنی طرف سے اس کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں کہ پودے میں طاقت آئے گی اور اس کا جو سٹا ہے وہ پہلے سے اچھا ہوگا، لمبا ہوگا، بڑا ہوگا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کے اوپر سپرے کرنا ہے، جب یہ گوب کی حالت کو کراس کر چکی ہو، سٹے اس نے تازے تازے نکالے ہوں، تو اس وقت اگر آپ اس کے اوپر سپرے کرتے ہیں تو آپ کے جو سٹے ہیں ان میں لازمی سے پھوک آئے گی، اور پھوک بھی کافی مقدار میں آئے گی۔ پھر آپ بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اب پھوک کیوں آ گیا، میں نے تو سارا خرچہ بھی کیا۔ تو اس وقت آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے۔ اگر کوئی کسی بیماری کا اٹیک ہو جاتا ہے آپ کی فصل پہ، خدا نہ خواستہ، اس وقت سٹے بھی نکل آتے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے 10 دن 5 دن لیٹ کر دیا تو یہ بیماری کہیں بڑھ نہ جائے، تو اس حالت میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اوپر سپرے لازمی کرنا ہے، آپ صبح یا شام کے ٹائم، اس وقت پولینیشن کا عمل کافی سلو ہوتا ہے، اس وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کریں ہی نہ، اگر مجبوری ہے تو پھر آپ کریں۔ ایک اور وجہ بھی ہے، اگر پولینیشن کے عمل کے دوران تیز ہوائیں چلیں، بارش آ جائے، پھر بھی پولینیشن کے عمل میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ سارے کام رب کی طرف سے ہوتے ہیں، وہی بچانے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ تو اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ وہ کریں، باقی وہ بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کافی حد تک آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پولینیشن کا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے، تو اور ہمیں کس طریقے سے اپنی فصل کے پولینیشن کو بڑھانا ہے جس سے ہماری فصل کی جو ایوریج ہے وہ کافی اچھی ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔